اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی تھی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکاجک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے اس پر بادل کا سایہ کیا، ان پر منو سلوا اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں ضرور معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ لکڑی کا عصا جب انہوں نے پتھر پر مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا، فرائض پر عمل نہ کیا، تو ان سے ہر خیر ختم ہوتی چلی گئی۔ انہیں بستی میں بھیجا، انہیں کہا حتتن کہتے داخل ہو جانا، انہوں نے اس چیز کو بدل دیا۔ جو نعمت ان پہ ملتی تھی وہ اس پہ شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ صرف غلطیاں ہی معاف نہیں کرتا بلکہ انعام بھی ساتھ میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے یا بندی پر کوئی انعام فرماتا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتا، پھر وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے، چاہے یا نہ چاہے۔ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے جسم کے اندر نعمتیں ہوں، یا مال ہو، یا اولاد ہو، صحت ہو، یا کوئی بھی چیز اللہ نے دی ہو، کوئی بھی راحت اور آرام، سہولیات، جو بھی سہولیات ملیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم زیادہ تر وقت مشکلات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کم وقت نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ مشکلات کے مقابلے میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا کوئی بھی جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، یا ہمارے پاس کتنی نعمت ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہمارا اٹھنا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دے دیا ہمیں نیکی کرنے کے لیے۔ ہم صحیح سلامت اٹھے، ہم تندرست اٹھے، ہمارے بچے تندرست ہیں، ہمارے مال ہے، کون کون سی نعمت ہے۔ ہم اگر اپنے جسم کے اندر کی نعمتوں کا ہی جائزہ لینا شروع کر دینا تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر، ایک ایک تصور میں چیزوں کو لا کر ہمارے منہ سے شکر نکلتا جائے۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہی شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، شکر کرنے کے بجائے آج یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا۔ صبح سے اٹھتے ہیں ہم شکوے شکایتیں شروع کرتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، انہیں شکوے شکایتوں میں رات ہو جاتی ہے، اور ہم بغیر شکر ادا کیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور وہ شکر کریں بھی تو ہم اس طرح کرتے ہیں، شکر ہے، بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جو ہے شکر ہے۔ حالانکہ شکر ہمیں اعلان دل سے خوش ہو کے کرنا چاہیے، اور مصیبتوں کو چھپا لینا چاہیے، مصیبتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جو کوئی تنگی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ آ گئی کسی کام میں، اس کو چپ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسے فیصلہ کیا، مجھے قبول ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ لازمی اس میں کوئی خیر پیدا کر دے گا۔ اس سے ہمیں جو آیت نمبر 163 تھی، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آزمائش، جو نافرمانیاں ہیں وہ آزمائش لے کر آتی ہیں۔ یہ قوم اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہی تھی۔ اب چال بازیاں وہ کس طریقے سے کر رہی تھی؟
آگے ہم دیکھتے ہیں سبت کے دن میں جب وہ چال بازی کر رہی تھی، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخر کار جب وہ ان ہدایت کو بالکل فراموش ہی کر بیٹھے یا انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جسے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار۔ یہاں پر جو سبت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہفتے کے دن انہیں کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ساختہ طریقہ نکال لیا کہ اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے اور بظاہر دکھائی دے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ آزمائش ان پر یہ آئی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر ابھر کے سامنے آتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جمعے والے دن جال پھیلا دیتے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں پھنستی چلی جاتی تھی، اور اتوار کو وہ وہاں سے جال نکال لیتے تھے مچھلیوں سے بھرا ہوا، اور کہتے تھے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو ہفتے کو کوئی کام نہیں کیا۔ اب اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، اور دوسرے جو خود نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو ان سے کنارہ کش تھے، خود نہیں پکڑتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بچایا کن لوگوں کو؟ جو خود نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ برائی سے روکنا اللہ کے عذاب سے عافیت کا سبب بنتا ہے، ورنہ انسان اس میں خود بھی ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اب ان کی آزمائش یہ آئی کہ سبت والوں میں جو پہلے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ ان پہ یہ آزمائش آئی کہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں گروہوں پر اللہ کا عذاب آیا کہ ان 3 دن ان کے جسموں پہ بال اگنے لگ جاتے تھے، ان کی شکلیں مندروں کی طرح کی ہونے لگ جاتی تھی، اور 3 دن کے اندر اندر وہ فوت ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان پہ بہت عذاب تھا، اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ صرف نیک عمل کرنا ہی آپ کو نجات نہیں بن سکتا، نجات کا سبب نہیں بن سکتا، دوسروں کو نیکی کی طرف لے کر آنا بھی آپ کو ضروری ہے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک قوم پہ عذاب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو ختم کر دو، اس بستی پر عذاب لے آؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو ایک ایسا بندہ ہے جو کہ تیری بہت عبادت کرتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، سارا دن تیری عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب وہیں سے شروع کرو، کیونکہ وہ خود تو عبادت کرتا ہے لیکن کسی اور کو اس کی طرف نہیں لے کر آتا۔ تو ہمیں دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اچھی بات سیکھنی ہے۔ اچھی بات کا کرائٹیریا کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اچھی بات یہ نہیں ہے جو کسی بڑے سکالر نے کہی ہو یا بہت کسی بڑے آدمی نے کہی ہو، کسی سائنٹسٹ نے کہی ہو۔ اچھی بات کا ہمارا کرائٹیریا ہمارے ہاں ہے کتاب اور سنت۔ کتاب اور سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اور اپنے عمل اور اپنے علم سے دوسروں کو سکھانا ہے۔ جتنا بھی جو بھی بے شک ایک آیت ہی سیکھ لیں، روز کی ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں، لیکن ایک آیت سیکھیں، اور اپنے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کر لیں، اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے ان کے ساتھ ڈسکس شروع کر لیں، اپنی کزنس کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ ڈسکس شروع کر لیں۔ جو شادی شدہ بہنیں ہیں اپنے گھر والوں کو، ان کے گھر میں جو سسرالی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ زیادہ تر ہمارا وقت جو ہے وہ اختلافات میں ہی گزر جاتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کہہ دیا، تو اس نے یہ کیوں کر دیا، تو اس نے یہ کیوں بول دیا، تو ایسا ہونا چاہیے تھا، تو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کی بجائے آپ آپس میں مل کر بیٹھیں۔ ایک پہلے بھی ہم نے آج ہی کے لیسن میں ہم نے پہلے پڑھا کہ لوگوں سے محبت
اللہ کی رضا کی وجہ سے ہونی چاہیے. لوگوں سے محبت آپ اللہ کی وجہ سے کریں. آپ اللہ کی وجہ سے آپس میں مل کر بیٹھیں. ان کو اللہ کی ایک آیت لے لیں، روز کی ایک آیت لے لیں. آپ روز کی ایک آیت لیں تو سال کی 365 آیات تو آپ کی ہو جائیں گی. کم از کم ایک آیت، آپ روز کی ایک آیت لیں کہ آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، آج ہم اس کو اپنے پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طریقے سے آپ اپنے گھروں کا ماحول یہ بنا لیں گے تو آپ کے بچے جب اسی ماحول میں پرورش پائیں گے تو ان کے اندر وہ ایک ان بلٹ ایک شوق پیدا ہو جائے گا قرآن سیکھنے کا. ان کے اندر ایک ان بلٹ قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا جو انہیں آگے ان کی پریکٹیکل لائف میں بہت فائدہ مند ہوگا، جو انہیں آگے ان کی پریکٹیکل لائف ان کی آسان بنا دے گا. انہیں ڈپریشن میں نہیں جانے دے گا، ان کو دنیا کی فضولیات میں نہیں جانے دے گا، ان کو دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا تعلق قرآن سے جڑ چکا ہوگا. اور یاد کرو، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا فانی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں رب معاف کر دے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ یہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے رہے. اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال لیا اور رشوتیں لی. جہاں پر انہیں آسانی ہوئی، جیسے غلط فتوے، کتاب کو بدل دینا، کتاب سے کو دنیا کے لیے استعمال کرنا. جیسے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. پردہ دل کا ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں پہنے. جب دل نہیں پردہ کرنا ہے تو پھر آپ جو اپنی پسند کے جو چھوٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی نہ پہنے. جب دل نہیں پردہ کرنا ہے تو وہ انہیں دنیا کا فائدہ، سوشل سٹیٹس جہاں پہ نظر آتا ہے. سود کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سود میں جائے بغیر. بھی کیوں نہیں آپشن آپ کے پاس؟ اللہ کے راستے میں دیں، آپ کو وہاں سے آپ کو 700 گنا ہو کر ملے گا. ہم کیوں شارٹ ٹرم وہی بے صبرا پن اختیار کرتے ہیں؟ ہماری شارٹ ٹرم اپروچ ہوتی ہے کہ نہیں، آج کے حالات میں کیونکہ ہم اس طرح سے نہیں زندگی گزار سکتے، اس وجہ سے یہ چیزیں تو ٹھیک ہی ہو جائیں گی یا جائز ہی ہو جائیں گی. کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت مند ہی نہیں ملتا، پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں. بھی آپ کے دل میں وہ درد مند دل ہی نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈ سکیں ضرورت مند لوگوں کو. بہت سے سفید پوش ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے ارد گرد بہت سے سفید پوش ایسے ہیں جو ہماری نگاہ دیکھ ہی نہیں پاتی کیونکہ ہمارا وہ دل ہی نہیں ہے. نمازوں کی بات آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں ہے نا ظہر اثر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو روٹین بنا لینا. فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لی، سورج نکل آیا پڑھ لی، کیا ہوا؟ یہ تو اپنے لیے خود ہی ہم نے دین کے لیے آسانیاں پیدا کر دی نا، کہ ہم نے خود ہی اس کو اپنے فائدے کے لیے سوچ لیا، اپنے فائدے سے ہم نے مولڈ کر لیا دین کو. یہ وہ کتاب ہے کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے ہیں. مال سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں نا زندگی کا ہم، اور کتاب کو توجیہ بنا لیتے ہیں کہ جی اس آیات کو پھیر پھیر کے بیان کر دیتے ہیں، پلٹ پلٹ کے بیان کر دیتے ہیں. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے.
انہیں وہ وقت بھی یاد ہے